خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ شام الہی جیسے علماء اکرام السلام علیکم بھی ساتھ بیٹھے ہوں، کتنا علم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے تلاوت کی ہے، دیکھیں اس کی ابتدا کاسمولوجی سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان کو بنایا اور آج تک میں اس کو پھیلاتا چلا جا رہا ہوں، بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، اور یعنی کہ وہ کون رکا نہیں ہے، ہاں، اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہے اور آخر میں جو پڑھی ہے تقریباً آخری حصے میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دیکھیں یہ میٹا فزکس، یہ میٹا فزکس ہے۔ بالکل درست آپ نے بات کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ شام صاحب سے آج بات کریں گے، لیکن آج کیونکہ قربانی کی عید آنے والی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، کچھ مسائل پہ بھی، کچھ ان واقعات پہ بھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، اور ان کا ذکر ہم کیوں نہیں کرتے۔ جنات کا مسئلہ، جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ جنات کا مسئلہ ہے تو حافظ جی کیا کریں؟ سب سے پہلی بات ہے بلال بھائی، جتنے بھی سامعین دیکھ رہے ہیں جنات کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، لیکن میری جو رائے کے مطابق اگر یہ چند چیزیں کر لیں تو ہمیشہ کے لیے عاملین سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ کام خود کرنے سے، دیکھیں ایک بندہ آپ کے پاس آیا، آپ اس کے اوپر رقیہ شریعہ یا دم کرتے ہیں، وہ بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ خود پڑھ رہا ہے اور درد دل سے بڑا زیادہ اثر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ان کو 40 دن سورت بقرہ اپنے گھر میں چلانی چاہیے، خود نہیں پڑھ سکتے تو سی ڈی پہ لگا لیں، گھر میں 40 دن سورت بقرہ چلے، صحیح حدیث ہے، اس گھر سے جنات بھاگ جاتے ہیں، اذان دینے سے بھی بھاگتے ہیں۔ لیکن میں جو مشاہدے کی بات کرتا ہوں، جو سب سے زیادہ ایفیکٹو ہے، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ کے سویا کریں، چاروں کل پڑھ کے سویا کریں، آیت الکرسی کا حصار قائم کریں، اور اس کے علاوہ 2 وظائف یاد کرنے ہیں۔ جتنے بھی جنات کے پیشنٹ ہیں، جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی پرانا جن ہو، یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو صبح 100 دفعہ پڑھتا ہے، شام تک شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو گیا، اور فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس ایک وظیفے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر ہمارا اعتقاد ہے، یقین ہے کہ ہم آخری چاروں کل پڑھتے ہیں، ان کلوں کے اندر بھی جنات سے اور وسوسے سے اور جادو اور جنات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی جب بندہ پناہ میں آتا ہے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنات کا علاج روحانیت یا نورانیت سے نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اوپر ضرور غالب آتے چلے جائیں گے۔ یہ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی نفسیات بیان کی ہے کہ جب انہوں نے کسی بڑے جن کی پناہ میں آئے تو فزادہم رہقا، تو ان کا اور زیادہ تکبر اور غرور بڑھ گیا، کانفیڈنس بڑھ گیا کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جنات بہرحال بڑی کمال کی بات کی، جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ انسان کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں، انسان سے گھبراتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوا ہے، وہ بھی سامنے نہیں آتا، تو آپ جب حاوی کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کو پتہ لگتا ہے یہ کمزور شخص ہے، پھر وہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جو وظیفے بتائے ہیں حافظ جی نے، یہ ضرور کریں، چاہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نہ جائیں، وظیفے ضرور کریں، لیکن اگر آپ دونوں کریں گے تو یہ میرے خیال میں ایک کمال بات ہوگی۔ مکان جو ہے نا وہ نانا ابو کا بک رہا ہے، تو میں نے اس سے کرنی ہے بیٹیوں کی شادیاں۔ مجھے ڈاؤٹ لگتا ہے کہ میرے بھائی شاید مجھے حصہ دیں یا نہ دیں، ان کے عادت سے دیکھنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ کاغذ آپ کی والدہ کا گھر جو ہے توصیف وہ بک رہا ہے؟ جی، آپ کی والدہ کا گھر؟ ہاں جی، آپ کی والدہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کو حصہ نہیں دیں گے۔ وظیفہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے حضور؟ لیکن اگر والد کے نام ہے تو بھائی صرف اپنے نام تو نہیں ٹرانسفر کرا سکتے نا؟ بلال بھائی، بنیادی طور پہ یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہن نے جو سوال کیا علمی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کس بنیاد کے اوپر کوئی شخص کسی سگی بہن کا، ماں جائی بہن کا حق کھا لے؟ کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے اس کو بیاہا تھا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا، بہن نے ہمیں معاف کر دیا۔ بھائی آپ بہن کے ہاتھ میں ایک دفعہ دے کے دیکھو تو صحیح کہ اس نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں، آپ کو واپس وہ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ یہ معاشرے میں 90% جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہن سے معاف کروا لیا۔ اس پہ ترکے کا قرآنی حکم کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ سخت وعید ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے یہ ساری وہی آیات ہیں کہ ناحق مال کھانے کی، پیٹ کے اندر آگ بھرنے جیسا ہے۔ جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے تو جب انسان کو کوئی بھی راہ نہ سوجے اور ہر طرف اندھیرا نظر آئے تو حضرت یونس کی جو دعا ہے جو آپ بتا رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ انسان کے اعمال بھی ہوتے ہیں اپنے، تو حضرت یونس نے اگرچہ اللہ کی تسبیح کو بیان کیا لیکن نسبت اپنی طرف کی غلطی کی،
وہ اللہ کی طرف نہیں کی، تو یہ بہن کو بھی چاہیے کہ اگرچہ ظلم بھائی کر رہے ہیں لیکن غلطی کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں بہت زیادہ مجربہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو جا، انشاءاللہ اللہ کافی ہوگا اور بھائیوں کے دل پلٹ جائیں گے۔ یہ حسبی اللہ نعم الوکیل جو ہے اس کا ایک دفعہ وظیفہ کیا تھا 440 دفعہ، ایک ہی دفعہ جگہ بیٹھ کے اور ایک ہی وقت میں، اور اللہ نے وہ کامیابی دی تھی۔ یہ ذاتی تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، لیکن آیت کریمہ اور حسبی اللہ و نعم الوکیل ضرور پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں کے لیے بھی دل نرم کرے اور ان کو ہدایت دے۔ وہ بھی ہمارے لیے محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں، اسحاق کی اولاد یعقوب، یعقوب کی اولاد یوسف، یوسف نے کہا میں کریم ابن کریم، تو وہ بھی جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، بہت مقدس ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ بات لے کے آئے نا کہ حضرت ابراہیم کو جب منجنیق میں پھینکا اور آپ نے کہا انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ، وہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ اصل میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین آگے تھے اور کہا کہ آپ کی کوئی اللہ سے حاجت تو نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم دیکھیں کہہ سکتے تھے نا کہ جبریل امین تو انہوں نے کہا حسبی اللہ، میری آپ سے کوئی حاجت نہیں، میری ساری مرکز نگاہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلدار چھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ حکم نازل کیا نا قُلْ یا نارو کونی بردم و سلاما، یہاں پہ محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بردم و سلاما کیوں کہا کہ اگر حالی برد کہہ دیا جاتا تو ٹھنڈ ہو جاتی، جم سکتے تھے، برف بن جاتی، تو آگ کو کہا میرے ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جانا۔ تو پھر یہی ابراہیم نے، آپ نے جو ایک اور بات یہ نا کہ انٹلیکٹ لیول، وہ حضرت ابراہیم نے حقیقت ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت، خود شناسی اور اللہ رب العزت کو پہچان لیا فطرت سے انکوائری سے۔ یہ جو آپ بات کرتے ہیں یہ انکوائر تھی کہ یار یہ ستارہ رب ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا غروب ہو گیا، چاند بڑا ہے، غروب کیا ترتیب بتائی ہے، عقل اور شعور کی طرف جاتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد والد محترم جو ہیں ان کے گھر آئے تو انہوں نے کہا، بیوی کے ناشکرے پن پہ کہا کہ تیرے گھر کی جو دہلیز ہے یا جو کنڈی ہے وہ طاقتور نہیں ہے، اس کو بدل لو۔ انہوں نے اپنی بیوی کو والد کے کہنے پہ چھوڑا، یہ درست ہے بات؟ شریعت کے اندر ہاں یہ حدیث ہے، یہ درست ہے، اور یہاں سے ہی علماء کا استدلال ہے کہ والد اگر بہو میں ایسا عیب دیکھے جو شرعن بھی اس قابل ہو، اس نے ناشکری کی تھی بس نہیں ہاں ناشکری کی، یہ دیکھیں انبیاء، ایک نبی کا بیٹا ہے، خود بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے، ہاں تو پھر وہ حضرت ابراہیم نے کہا دہلیز بدل دو، تو انہوں نے اپنے والد کے کہنے پہ، اور آپ کو پتا حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کے سامنے یہ دلیل پیش کی تھی کہ حضرت ابراہیم کے کہنے پر طلاق ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں طلاق دے دو، تو کہنے کا مطلب ہے یہ علماء میں اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا یہ صرف ابراہیم کے لیے خاص تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بار بلال بھائی اور بات بتاؤں، قرآن پاک میں واحد رسول اور پیغمبر ہیں رسول اللہ کے بعد کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر کبھی لمبی کر کے سناؤں گا کہ جو دوسری بیوی تھی، حالانکہ اس نے جھوٹ بولا کہ وہ میری ساری قدریں کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے شوہر کی عزت اور توقیر کو قائم رکھا